السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مبارک حسین الاثری۔ میرا یوٹیوب چینل ہے مبارک تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اربع من السعادہ المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني، وأربع من الشقاوة الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء، رواہ احمد و ابن حبان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار چیزیں آدمی کے لیے خوش نصیبی اور سعادت سے ہیں: نیک عورت اور کشادہ مکان، اچھا پڑوسی اور اچھا سواری۔ اور چار چیزیں انسان کی بدبختی سے ہے، بدنصیبی سے ہے: برا پڑوسی، بری عورت، تنگ مکان اور برا سواری۔ روایت کے اس حدیث کو احمد اور ابن حبان نے۔ محترم بھائیو، خوش نصیبی اور بدنصیبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی خوش نصیبی اور بدنصیبی سے چند چیزیں اس حدیث کے اندر بتلایا ہے، فرمایا ہے۔ ابھی اس کی تفصیل بتلاؤں گا، لیکن پہلے جانتے ہیں، لوگ بولتے رہتے ہیں وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے، فلانا بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ یہ خوش نصیبی اور بدنصیبی کیا ہے؟ محترم بھائیو، عوامی زبان میں خوش نصیبی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی محنت سے یا بغیر محنت کے یا اچانک کسی کامیابی کو حاصل کر لے، کسی نقصان سے محفوظ ہو جائے، چاہے وہ محنت سے ہو یا بغیر محنت سے ہو۔ اگر اس کو وہ اچھائی خیر حاصل ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اسے کہتے ہیں بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ یا پھر بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہو جائے تو آدمی کہتا ہے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ یا عیش و عشرت حاصل ہو جائے تو آدمی کہتا ہے بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ لیکن ذرا جانتے ہیں قرآن و سنت کی نظر میں اصل میں خوش نصیب کون ہے؟ محترم بھائیو، انسان کی خوش نصیبی سے اور بدنصیبی سے کئی چیزیں ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں: اخروی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے۔ اخروی لحاظ سے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے، آخرت میں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہو جائے، آدمی کو اس کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے، اس کے میزان یعنی نیکیوں والا ترازو، نیکیوں والا پلہ بھاری ہو جائے، آدمی جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اخروی طور سے یہ خوش نصیبی ہے، اور یہی حقیقت میں سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن جاننا چاہیے دنیاوی لحاظ سے بھی بہت ساری خوش نصیبیاں ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو کچھ بتلایا ہے، یہ دراصل دنیاوی زندگی کے سفر کے طور سے، دنیاوی زندگی کے اس سفر میں انسان کے لیے چند چیزیں خوش نصیبی سے ہے، بدنصیبی سے ہے۔ ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر ان میں سے چند مخصوص چیزوں کو بتلایا گیا ہے۔ محترم بھائیو، قرآن و سنت کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ خوش نصیبی انسان کے لیے کئی ساری چیزیں ہیں، کئی ایسی چیزیں ہو سکتی ہے جو انسان کے لیے خوش نصیبی والی ہے۔ جیسے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے ایمان کی دولت، اور اسی طرح سے نیک اور صالح اعمال کی توفیق مل جانا، حسن اخلاق کا مل جانا، یعنی حسن اخلاق والا ہونا، اللہ کی
قضا اور تقدیر پر راضی ہو جانا، یا وہ آدمی جس کو کہ فتنوں سے محفوظ کر دیا گیا، جو فتنوں آزمائشوں سے محفوظ ہو گیا، وہ خوش نصیب ہے، یا وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہوئی اور توبہ کی توفیق ہوئی، اللہ کے طرف رجوع کرنے کی توفیق ہوئی، یہ اس کی خوش نصیبی ہے۔ محترم بھائیو، کئی چیزیں انسان کے لیے خوش نصیبی سے ہے۔ ایسے ہی اللہ کی نعمتوں میں سے جو کچھ بھی نعمتیں ہمیں دنیا میں حاصل ہوتی ہے، یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ مال و دولت ہو، علم ہو، اور اسی طرح سے کوئی خیر اور بھلائی ہو، یہ سب خوش نصیبی سے ہے۔ لیکن جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو بتلایا ہے، اور قرآنی آیات کے اندر جو کچھ آیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں سے بہت سے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں حقیقی طور سے، اور بہت سے لوگ بد نصیب ہوتے ہیں۔ سورہ ہود کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس دن کے کوئی نفس کلام نہ کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام نہ کر سکے گا، اور پس ان میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جو بد نصیب ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو خوش نصیب ہوں گے۔ بد نصیب لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور خوش نصیب لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہی اصل میں اصلی خوش نصیبی اور بد نصیبی ہے۔ محترم بھائی، جاننا چاہیے کہ انسان کے لیے خوش نصیبی اور بد نصیبی دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں میں ہے۔ جیسے کہ میں نے بتلایا، لیکن اس حدیث کے اندر انہی میں سے، یعنی دنیاوی زندگی کے خوش نصیبیوں اور بد نصیبیوں میں سے بعض چیزوں کو بتلایا گیا ہے۔ اب ایک اور بات جاننی چاہیے، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ اگر جو ہے خوش نصیبی ہے تو پھر ہمیں کیوں محنت کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام نے ایک موقع پر سوال کیا تھا، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کریں اور نیک اعمال ہم یا اعمال وغیرہ کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم لوگ عمل کرو اس لیے کہ ہر ایک کو میسر کر دیا گیا، آسان کر دیا گیا وہی چیزیں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی بدبخت ہے تو بدبختی والے اعمال اس کے لیے میسر ہوں گے، نیک بخت ہے تو نیکیوں والے اعمال اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، میسر ہوں گے۔ تو پتہ چلا صرف آدمی تقدیر پر بھروسہ کر لے یہی کافی نہیں ہے، اعمال کرنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ایمان اور نیک عمل کرنا۔ یہ اصل میں انسانی زندگی کے اعمال میں سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ دولت حاصل ہونا، خیر بھلائیوں کا حاصل ہو جانا، نعمتوں کا حاصل ہونا، اور اچھی زندگی، پرسکون زندگی حاصل ہونا، یہ سب بھی خوش نصیبی سے ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، اصلی چیز تو ایمانداری ہے اور نیک اعمال ہے، وہی اصل میں خوش نصیبی ہے۔ اب آئیے اس حدیث کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بعض چیزوں کو بتلایا ہے۔ نیک عورت کا ہونا خوش نصیبی سے ہے۔ اگر آدمی کی بیوی نیک ہوتی ہے، اور نیک عورت کون ہے؟ جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے عصمت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال و اسباب کی حفاظت کرے، اور ایماندار ہو، نمازی ہو، اور اپنے شوہر کو خوش کر دینے والی ہو، تو ایسی عورت نیک ہے۔ اور نیک عورت انسان کے لیے خوش نصیبی سے ہے۔ اور اسی طرح سے کشادہ مکان یعنی بچوں کے سونے کے لیے جگہ ہو، فیملی کے لیے سونے کی جگہ ہو، مہمان آئے تو اسے ٹھہرانے کی جگہ ہو، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو، ایمانداری کی باتیں ہو، نمازیں پڑھی جائے، جس گھر میں کوئی برائی نہ ہو، ایسا گھر بہترین گھر ہے۔ اور اچھا گھر، کشادہ مکان انسان کے لیے خوش نصیبی ہے۔ والجار الصالح، اچھا پڑوسی ہونا۔ اچھا پڑوسی کون ہے؟
اچھا پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو بلکہ نفع بخش چیزوں میں ساتھ دینے والا ہو، پڑوسی کا صحیح طرح خیال کرنے والا ہو، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہو۔ ایسا پڑوسی اچھا پڑوسی ہے، اور اچھا پڑوسی بھی انسانی معاشرے اور زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ بھی خوش بختی میں سے ہے۔ جب انسان کا پڑوسی اچھا ہوتا ہے تو آدمی کو اپنے گھر والوں کے لحاظ سے سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، خوف سے معمون ہوتا ہے۔ والمرکب الحنی، اور اچھا سواری کون ہے؟ اچھا سواری چاہے وہ جدید سواریاں ہو چاہے پرانے سواریاں، گھوڑے اونٹ ہو یا موٹر وغیرہ ہو، موٹر سائیکل موٹر کار وغیرہ، لیکن اچھا سواری وہ ہے جو اچھا ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، صحیح طرح منزل پر پہنچانے والا ہو، اس کے لیے ہر طرح سے سوٹیبل ہو، اچھا ہو۔ تو ایسا سواری ہونا بھی انسان کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس ایسی سواری ہوتی ہے تو اس سے نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف جلدی پہنچ سکتا ہے، اس کے کام بن سکتے ہیں، اس کے بہت سارے کام آسانی سے اچھے طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ اور بدنصیبی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدنصیبی سے 4 چیزیں ہیں۔ کیا کیا؟ برا پڑوسی ہونا، اگر پڑوسی اگر خراب ہوا تو آدمی کو ہمیشہ خوف اور پریشانیاں لاحق رہتی ہے، ایذائیں اور تکلیفیں پڑوسی سے پہنچتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے بری عورت ہونا، بری عورت اگر رہتی ہے یعنی جو بد اخلاق ہو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی نہ ہو، ایماندار نہ ہو، حفاظت کرنے والی نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ آدمی کی زندگی جہنم کی طرح ہو جائے گی۔ اسی طرح سے تنگ مکان، اگر تنگ مکان ہے جہاں بچوں کے رہنے کے لیے جگہ نہیں، فیملی کے رہنے کے لیے صحیح طرح جگہ نہیں، مہمان آئے تو بٹھانے سلانے کے لیے رکھنے کے لیے جگہ نہیں، تو پھر اس گھر کے اندر کئی خرابیاں آتی ہیں۔ یا ایسا گھر جو کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہو، گناہ کے کام کیے جاتے ہوں، اور قرآن و سنت کے خلاف کیے جاتے ہوں، جہاں کبھی نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، تو ایسا گھر جو ہے بدبختی لاتی ہے، بدنصیبی لاتی ہے۔ اور برا سواری یعنی ایسا سواری جو آدمی کو دھوکہ دے دے، گرا دے، صحیح طرح منزل پر نہ پہنچائے، آرام دہ اور سکون نہ ہو، تو ایسا سواری برا سواری ہے، اور برا سواری انسان کے لیے بدنصیبی لاتی ہے، بدنصیبی سے ہے خرابیاں لاتی ہے، پریشانی میں ڈالتی ہے، اور انسان کے کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے لیے اس زندگی کے اندر، اس دنیاوی زندگی کے سفر کے اعتبار سے انسانوں کے لیے خوش نصیبی کی چیزیں اور بدنصیبی کی چیزیں، ان میں سے اہم چیزوں کو اس حدیث کے اندر بتلایا۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے جو خوش نصیبی کی چیزیں ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، جو بدنصیبی کی چیزیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر آدمی صحیح طرح کوشش کرے تو خوش نصیبی حاصل ہوگی۔ جاننا چاہیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے آدمی بدنصیبی بدبختی سے بچ سکتا ہے، خوش نصیبی اس کے پاس آئے گی، بدنصیبی دور ہوگی۔ تو اس کے لیے سورۃ طٰہٰ 123 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ پس بلا شبہ تمہارے پاس ہماری ہدایت آئے گی، پس جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یعنی اسلام، اللہ کا دین، اللہ کی یہ ہدایات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ انسان کو بدبختی سے بچانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی ہدایات، دین اسلام، یہ انسان کو بدبختی سے بچاتی ہے، کیونکہ جو آدمی مومن ہو جاتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، اس کے لیے ہر حال میں آخرت اچھی ہو جاتی ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے اچھائی ہوتی ہے۔ اگر کچھ اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت اور خوش نصیبی عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سبھی لوگوں کو دنیاوی
اور اخروی بدنصیبی سے اور بدقسمتی سے بدبختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔